بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا؟ وہ پھر بھی اس کے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان کے لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا،
اور اللہ تعالی ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالی نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالی زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ
انہوں نے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالی بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالی کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالی رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالی اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کو جو مال اللہ تعالی تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ فی کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔
پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالی تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال،
اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روح گردانی کرے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، حمد و ثنا والا۔ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں شہر سے نکال دیے، اور شہر سے نکالنے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالی بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لے، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالی بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے
उनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूं और अपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूं जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो उनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है। उस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधे, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफिर बुरा माने। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे और तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे, अगरचा मुशरिकीन नाखुश हों। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बतला दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें उन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और साफ सुथरे घरों में जो जन्नती अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतहयाबी है। ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हव्वारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। हव्वारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। पस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफ्र किया, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, पस वो गालिब आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं, जो बादशाह निहायत पाक है, गालिब व बाहिकमत है। वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब तक उनसे नहीं मिले, और वही गालिब बाहिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि ऐ यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना न करेंगे बवजह इनके आमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रखे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी,
پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالی بہترین روزی رساں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں۔ ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالی ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالی کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقے کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज तो काफिर हैं और बाज ईमान वाले हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला खूब देख रहा है। उसी ने आसमानों को और जमीन को अदलो हिकमत से पैदा किया, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और उसी की तरफ लौटना है। वो आसमानों जमीन की हर चीज का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जो जाहिर करो वो सब को जानता है। अल्लाह तो सीनों की बातों तक को जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के काफिरों की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने आमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए, तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा? बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, और अल्लाह तो है ही बहुत बेनियाज सब खूबियों वाला। उन काफिरों ने ख्याल किया कि दोबारा जिंदा न किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम जरूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया है उसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर यह बिल्कुल ही आसान है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सबको उस जमा होने के दिन जमा करेगा, वही दिन है हार जीत का। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाकर नेक अमल करे, अल्लाह उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही सब जहन्नुमी हैं, जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। वो बहुत बुरा ठिकाना है। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं पहुंच सकती। जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। लोगों, अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो। बस अगर तुम एराज करो तो हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कल रखना चाहिए। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बाज बीवियां और बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बस उनसे होशियार रहना। और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर कर जाओ और बख्श दो, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है, और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, और सुनते और मानते चले जाओ, और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो, जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए, वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, यानी उसकी राह में खर्च करोगे, तो वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा कदरदान, बड़ा बुर्दबार है। वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी, अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो, तो उनकी इद्दत के दिनों के आगाज में उन्हें तलाक दो, और इद्दत का हिसाब रखो,
اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدودوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو۔ پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا سخت عذاب۔ پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی،
اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کے اللہ تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے۔ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافروں، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا
اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔